اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شرح شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ، جس میں عطاریوں کی 47 مدنی بہاریں بھی اور شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی اہمیت، افادیت، مختصر وضاحت اور مدنی بہاریں بھی ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پر درود پاک کی فضیلت مجمع الزوائد کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 17298۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، نیک اور جائز عمل میں جس قدر زیادہ نیتیں کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں شرکت کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گا، ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو نیکی کی دعوت اگر دی گئی تو اس پر عمل کروں گا، اور ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام، اولیاء عظام، سارے مسلمان مردوں عورتوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے متعلق جو اعلیٰ حضرت نے اشعار لکھے ہیں ہدا کے بخشش میں، اس میں سے کسی شعر یا چند اشعار کو بیان کرتے ہیں اور کچھ مدنی پھول ساتھ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل بالخصوص جو سفر معراج میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی براق، اور سواریاں بھی تھیں، بالخصوص براق، اس کے تعلق سے کچھ عرض کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نظم کرتے ہیں۔ کیسی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، جو کہ 1 ماہ سے زیادہ کا سفر تھا، آنن فانن طے کیا، اور براق پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمائی۔ بہت ہی تیز رفتار تھا، بہت ہی تیز رفتار، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں پر قدم رکھتا تھا۔ اندازہ لگائیے، آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو نظر فوراً آسمان پر پہنچ جائے گی، لیکن ہمارا وہاں قدم نہیں پہنچتا، جہاں اس کی نظر پہنچتی وہاں قدم رکھتا تھا۔ کسی نے کہا نا، براق تھا یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا نہاں ہو گیا۔ وہ کیسا تھا، اس کی شباہت کیسی تھی، سنیے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 234، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ سفید دراز جانور ہے، گدھے سے اونچا، خچر سے نیچا، اپنی ٹاپ اپنی نگاہ کی حد پر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرآت شریف میں جلد 8 صفحہ 147 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ براق 1 قدم میں آسمان پر پہنچا، مگر یہ رفتار خرامہ تھی، بڑے مزے والی رفتار سے وہ چل رہا تھا۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچے تو براق کو اس کڑے سے باندھا جس سے حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام باندھا کرتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں براق بنا ہے برق سے، بمعنی بجلی یا چمکدار سفیدی، چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز ہے اور چمکدار سفید رنگ ہے، اس لیے براق کہتے ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں ہر نبی کا براق علیحدہ ہے اور یہ براق خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور بعض شارحین نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی اس پر سواری کرتے رہے۔ شب معراج اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمائی، اور قیامت کے دن بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوں گے۔ اور مفتی صاحب لکھتے ہیں ہر نبی کا جنت میں براق ہوگا سواری کے لیے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا، اور وہ یہی براق ہے۔ اسی براق کو جنت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دیا جائے گا۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ عاشق اعلیٰ حضرت میرے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے نعتیہ کلام جو معراج کے متعلق اس میں لکھتے ہیں جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولا جاتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں صفحہ 236 تا 237 سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الحاج الحافظ مفتی ولی کامل امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں شب اسرا یعنی معراج کی رات جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہونا چاہا، وہ چمکا یعنی بدکا جس کو ہم اپنے انداز میں کہتے ہیں، جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابی محمد تفعل هذا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی؟ الا تستحیین یا براق، اے براق تجھے شرم نہیں آتی؟ اسکنی فواللہ ما رکب خلق قط اکرم علی اللہ منہ، ٹھہر کہ خدا کی قسم تجھ پر کبھی کوئی ایسا شخص سوار نہ ہوا جو اللہ عز و جل کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا ہو۔ فرفض عرقا، اس کہنے سے براق کو پسینہ چھوٹ پڑا۔ اور ایک روایت میں ہے روح القدس علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مہ یا براق فواللہ ما رکب مثلہ، اے براق اللہ عز و جل کی قسم تجھ پر کوئی ان کا ہم رتبہ سوار نہ ہوا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کانت الانبیاء ترکبھا قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء اس پر سوار ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے
سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی۔ معراج میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں کیا کیا تھیں؟ سنیے، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے بیت المقدس تک براق پر سفر فرمایا۔ بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر سفر فرمایا۔ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا۔ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امی علیہ السلام کے بازو پر سفر فرمایا۔ سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف پر، اور واپسی پر بھی اسی ترتیب سے سواری فرماتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ یعنی سدرۃ المنتہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب خصوصی حاصل کرنے کے بعد واپسی ہوئی تو سدرۃ المنتہا تک رف، اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک جبریل امی علیہ السلام کے بازو پر، اور 7ویں آسمان سے آسمان اول تک فرشتوں کے بازوؤں پر، اور آسمان اول سے بیت المقدس تک نور کی سیڑھیوں پر، اور بیت المقدس سے مکہ مکرمہ تک پھر براق پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حیران ہوئے برقار نظر، ایک آن ہے اور برسوں کا سفر۔ یہ کس کا شعر ہے؟ بیاض پاک حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے ہیں، دونوں مفتی ہیں اور دونوں نعت گو شاعر ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں، حیران ہوئے برقار نظر، بجلی بھی حیران ہے، نظر بھی حیران ہے، ایک آن ہے اور برسوں کا سفر۔ راکب نے کہا اللہ غنی، راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ براق کے نقش سم کے صدقے، براق کے نقش سم کے صدقے، وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ
جو خاص رحمت کے وابٹے تھے. رات 7:45 سنتوں کی تبلیغ میں مصروف دعوت